بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زمانہ بدل گیا ہے لیکن ماں باپ کا درد، ان کی ذمہ داریاں اور ان کی الجھنیں آج بھی ویسی ہی ہیں۔ اولاد اللہ کا سب سے حسین تحفہ ہے، لیکن کیا ہم اس تحفے کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی پرورش اس طریقے سے کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے ان 17 حدیثوں کی روشنی جو ہر مسلمان والد اور والدہ کے لیے نصیحت بھی ہے، روشنی بھی اور جنت کا راستہ بھی۔ بیٹیاں جنہیں لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، وہی بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بنیں گی۔ وہ نام جو ہم بنا سوچے سمجھے رکھ دیتے ہیں، وہی قیامت کے دن ہماری پہچان بنے گا، اور وہ تعلیم اور تربیت جو ہم آج انہیں دے رہے ہیں، وہی ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعا اور ثواب کا ذریعہ بنیں گی۔ تو رکیے مت، پورا ویڈیو دیکھیے، سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیغامات جو صرف ایک ماں باپ ہی نہیں بلکہ ایک بہتر مسلمان بننے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ مسلمانوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کرنے میں انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جو مسلمان اپنی لڑکی کو عمدہ تربیت کرے اور اس کو عمدہ تعلیم دے اور اس کی پرورش کرنے میں اچھی طرح خرچ کرے، وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ مسلمانوں، اپنی اولاد کی تربیت اچھی طرح کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز کے لیے ان کو سجا دو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو۔ لوگو، تم قیامت میں اپنے اور باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، بس اپنا نام اچھا رکھا کرو، جس نام میں عبرت اور اللہ کی تعریف کا ظہور ہوتا ہے، وہ نام اللہ کو بہت پیارا ہے۔ سب سے مقدم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ضروری ہے، پھر جو لوگ رشتے میں قریب ہو ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ 1 دینار جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے جہاد میں خرچ کیا جائے، اور 1 دینار کسی غلام کو آزاد کرانے میں، اور 1 دینار کسی مسکین کو دیا جائے، اور 1 دینار اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، تو ان سب میں اجر و ثواب کے لحاظ سے افضل وہ دینار ہے جو اہل و عیال کے نفع پر خرچ کیا جائے، یعنی بچوں پر خرچ کرنا بھی ثواب و عبادت کے درجے میں ہے، اسی لیے ان پر تنگی نہ کی جائے۔ حضرت ابو وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیغمبروں کے نام پر نام رکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے سچا نام حارث اور خمام ہے۔ حضرت حبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جن 2 مسلمانوں کے 3 بچے جوانی کو پہنچنے سے پہلے مر گئے، ان کو قیامت کے دن لا کر جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا جائے گا بہشت میں داخل ہو۔ وہ کہیں گے ہم جب بہشت میں داخل ہوں گے جب ہمارے ماں باپ بھی داخل ہوں۔ اس پر ان سے یہ کہا جائے گا اچھا تم بھی بہشت میں داخل ہو اور تمہارے ماں باپ بھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے یہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی، جو بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے مگر 3 چیزیں کہ ان کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے۔ پہلا صدقہ ذریعہ، دوسرا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، اور تیسرا صالح اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا گو رہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر مسلمان جس کے پاس وصیت کرنے کے قابل کوئی چیز ہو اس پر یہ حق ہے کہ 2 راتیں اس پر نہ گزرے مگر یہ کہ وصیت اس کے پاس موجود ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ایک بیٹے کو کوئی چیز دو تو دوسرے کو بھی ویسی ہی دو، ورنہ ناانصافی بری بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد اور اسی طرح کوئی عورت 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں گزارتے ہیں، پھر ان کے مرنے کا وقت آتا ہے تو وصیت کے ذریعے ورثہ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں تو ان دونوں کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ ہم ملتے ہیں۔ یا حبیب